अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुजा इलैहिम लकाना खैरल लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हुजरात की आयत नंबर 5 मैंने आपके सामने तिलावत की है और आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम इस आयत को ग्रामेटिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। एक मुख्तसर आयत है और इंशाअल्लाह ताला ये आयत हमारी जल्द एनालाइज हो जाएगी। तो इस आयत को एनालाइज करने के लिए मैं रोल नंबर 17 को दावत दूंगा कि वो आए और इस आयत का एनालिसिस शुरू करें। और जो तरीक़ेकार आज से हम इख्तियार करेंगे वो मेरे सवालात पर मुश्तमिल नहीं होगा, बल्कि उन्होंने जो पिछले लेक्चर्स हुए हैं उनकी बेस पे उस तरीक़ेकार को सामने रखते हुए आयत का एनालिसिस करना है। जी रोल नंबर 17। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी ये आयत के हम दो पार्ट्स कर लेते जी हैं। सबसे पहले हम पहला आयत के पार्ट होगा पार्ट्स बनाएंगे और पार्ट्स बनाने जी का क्राइटेरिया जो है वो वक्फ की अलामत है, और अगर वक्फ की अलामत नहीं है तो फिर हम हुरूफ आतफा का सहारा लेंगे। तो यहाँ पर हमें वक्फ की एक अलामत नजर आ रही है, लिहाजा इस आयत के हम पहले तो दो हिस्से बना लेंगे। जी जी पहला हिस्सा बनता है शुरू होगा वलाउ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुजा इलैहिम लकाना खैरुल लहुम, यहाँ तक। जी और दूसरा हिस्सा वल्लाहु गफूरुर रहीम, जी यहाँ तक होगा। जी अब हम पहले हिस्से के अलग अलग पार्ट्स कर लेते हैं। जी अलग अलग अल्फाज पहले हिस्से के हम बना लेते हैं। जी जी वाउ जी लव अन्ना अलग हो गया, हुम सबरू सबरू में कुछ अलग होगा। जी वाउ जी इसमें सबरा अलग हो गया, वाव अलग हो गया और अलिफ अलग हो गया। ठीक है जी, ऐसी है। जी 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 आगे चलें जी। हत्ता अलग हो गया, तखरुजा इला आगे हिम गया, और लाम काना अलग हो गया, फाइरन अलग हो गया, और लाम अलग हो गया, जी और हुम अलग हो गया। जी अब इसमें हम जी क्या करेंगे, जी कलर्स देंगे। इनको अब हम कलर्स देंगे। जी पहले हम रेड कलर चूज करते हैं हरूफ के लिए, तो शुरू कर लेते हैं ठीक जी है, वाव से। जी रेड कलर वाव को, वाउ रेड होगा, लव रेड होगा, अन्ना रेड होगा, तो तीन हरूफ इकट्ठे आपके सामने आ रहे हैं। जी जी हत्ता रेड होगा, ला रेड होगा, जी लाम रेड हो गया, और लाम जो एंड में आ रहा है वो भी रेड हो गया, जी ये भी रेड वो हो भी गया। रेड हो जाए। जी उसके बाद हम आ जाते हैं अस्मा की तरफ, और अस्मा में हम पहले अस्माए जो जाहिरा हैं उनको देखेंगे। जी इसमें जाहिर है इस आयत में कोई? इसमें जो है खैरन है। माशाल्लाह जी। इसमें खैरन जो है एक ही इस्म है जो कि जाहिर होकर इस्तेमाल हुआ है। जी माशाल्लाह, इसको हमने ब्लू कलर दे दिया। ब्लू अब हैं जी ब्लू हो अस्माए जाएगा। ज़मायर की तरफ। जी जो हुम है जी ये मंसूब मुत्तसिल है, इसे और मंसूब ये पर्पल आपने हो किया जाएगा। है। अना का जो इसम होता है जी मंसूब अन्ना होता के है। बाद आई है, और इसको कलर कौन सा देना है? पर्पल। जी पर्पल हो गया। जी आगे चलें। जी सबरू जो है ये इसमें जो वाओ ज़मीर है मरफू मुत्तसिल है, और इसको जो कलर देंगे सियान। जी सबरू में वाव को हम सियान कर दे देंगे क्योंकि ज़मीर मरफू मुत्तसिल। माशाल्लाह जी जी। आगे चलें जी। आगे हिम जो ज़मीर है जी इला इला के के साथ जो बाद आ जो रही हिम है, ज़मीर है। जी जी ये मजरूर मुत्तसिल है, जी इसको हम देंगे ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर हो गया। जी उसके बाद उसके बाद एंड में जो ज़मीर आ रही है लहूम जी मजरूर मुत्तसिल है, जी इसको कलर देंगे ऑरेंज। ऑरेंज हो गया। जी माशाल्लाह, ज़मायर के कलर्स भी हो गए। अब हम चलते हैं अफ़ाल में हुरूफ फाल मादा के कलर्स की जी तरफ। जी जी सबरा। जी सबरू और फेल में ये सात बारह हमारे रूट लेटर्स हैं, और ये हाँ हमारे जी, फेल का कलर ग्रीन हो जाएंगे। जी और आगे तखरुजा ग्रीन होगा। सारा। नहीं नहीं खारा जो होता है ना, जी इसका जो खारा है जीम इसमें मादा। ग्रीन हो जाएंगे मादे के हरूफ। जी जी खारा जीम, जी जी खारा जीम तो ग्रीन हो जाएगा। आगे चलें। काना फेल है और ये भी ग्रीन होगा। जी काना हम सारे को ग्रीन कर देंगे, अगरचे ये जानते हुए कि इसमें अलिफ जो है कभी भी मादे का हर्फ नहीं होता। ये अलिफ जो है तब्दील हुआ होता है या वाव से या से, तो इसलिए हम इसे ग्रीन कलर ही देंगे। तो माशाल्लाह जी, आपने सब जो अल्फाज थे उनको कलर्स भी दे दिए। अब आप जो अल्फाज आपने मुतय्यन किए उनके बारे में मुख्तसरन बताती चले। जी वाव क्या है, कौन सा हर्फ है? तो हर्फ नाफिया। जी वाव, चूंकि हम नई आयत कर रहे हैं आज, तो हम इसे जी हर्फे इस्तेनाफ मानेंगे, तो ये वाव इस्तेनाफिया कहलाएगा। जी आगे चलें। लव हर्फ शर्त है लहू और ये हरफु गैर शर्त जाज़िमा है, गैरु जाजिमा। जी माशाल्लाह, ये गैरु जाजिमा आपने क्यों कहा है? क्योंकि ये जो मज़ारिक को जाज़िम नहीं करता।
جی جو حروف شرط ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے کیونکہ ہیں. ایک وہ جی ہوتے ہیں جو من اور ماں اپنے بعد میں آنے والے فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے بعد میں آنے والے فعل مضارع کو جزم نہیں دیتے. تو لو جی ان حروف میں سے ہے جو جزم نہیں دیتے، یعنی اخف نہیں کرتے فعل مضارع کو، لہٰذا اس کے بارے میں گرامر والے کہتے ہیں کہ لو شرطیہ غیر جازمہ ہے. جی آگے چلیں. جی. اچھا لو کی مطلب کی اور بات نہ بتاؤں بتائیں ضرور بتائیں. کہ جو لو فعل ماضی کا مفہوم دیتا ہے چاہے وہ فعل مضارع پر داخل ہو، ماشاء اللہ. اور لو جو ہے جملہ اسم پر داخل نہیں ہوتا، یہ ٹھیک جملہ ہے، فعلیہ پر داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور لو جب بھی آتا ہے اس کے بعد دو جملے ہونے چاہیے، جو ایک شرطیہ ہوگا اور دوسرا جواب شرط ہوگا. ماشاء اللہ. تو بس یہ تین باتیں بتانا میں چاہ رہی تھی لو کے جزاکم متعلق. اللہ، بہت زبردست. جی آگے چلیں. انا آگے آ رہا ہے، جی یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، صحیح. اور انا جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم منصوب اور ایک خبر مرفوع ہوتی ہے. ماشاء اللہ. جی آگے اس کا اسم آ رہا ہے ہم، یہ اسم انا ہے جی اور یہ منصوب وہ متصل ترکیب، ہے. جی وہ ترکیب میں چلے جائیں گے اچھا ہم اس میں. ٹھیک باقی ہے، اب جی ہم ٹھیک ہے. ضمیر مرفوع، سوری ضمیر منصوب منصوب متصل ہے، متصل ہے. متصل ہے. اور یہ کہاں جی کہاں آتی ہے جی؟ وہ دو مقامات بتا دیں. منصوب متصل جو ہے انا کے ساتھ آتی ہے. یا تو حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ آتی ہے، جی ٹھیک ہے، یعنی انا کا انا، لاکنہ، لیتا، لا اللہ، یا تو ان جی حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ آتی ہے ضمیر منصوب متصل، یا پھر فعل کے بعد آتی ہے. ٹھیک ہے، فعل کے بعد ہاں جی، آتی ہے تو بطور فعل کے بعد آتی ہے، فعل وہ کے مفعول بعد بنتی آتی ہے. ہے تو بطور مفعول بھی استعمال ہوتی ہے، اور حروف مشبہ جی بالفعل کے بعد آتی ہے تو بطور ان کا اسم استعمال ہوتی ہے. جی جی. آگے چلیں. اچھا انا کے مطلب تو نہیں بتانا کہ یہ انا مفرد تو بھی آ سکتا ہے، اس ختم کی ہو جو گیا نا، خبر اب ہے. آپ نے ہم کے بارے میں بتا دیا. آگے چلیں. اچھا آگے انا کی خبر ہم نے دیکھنی ہے. خبر کا ذکر کوئی تو نہیں ہے، ابھی آپ لفظوں پہ جو ہے وضاحت کریں. ٹھیک ہے. اب تبرو. جی صبرو ہے، یہ اس کا مادہ سواد با را، جی فعل ماضی ہے، جی جمع مذکر غائب ماشاء معروف اللہ. ہے، جی صحیح فعل ہے، ثلاثی مجرد باب داد سے ہے، ماشاء اللہ. اور اس کے جو صیغہ بنتا ہے صبرا یصبرو صبرن. ماشاء اللہ. جی اس مانا کا کیا ہے اس کے؟ مطلب کا یہ ہے کہ صبر کرنا، جی برداشت کرنا. جی ماشاء اللہ. جی رک جانا، آگے ٹھیک حتیٰ ہے نا، آ رہا بنیادی مانا ہوتے ہیں اس ہے. کے جی رک جانا. آگے چلیں. شاباش. جی حتیٰ جی حرف جارہ ہے، حرف جر ہے. ایکسلنٹ. اور اس کے بعد جو مضارع منصوب ہو رہا ہے، خفیف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ تخرجہ جو صحیح. جیم کی بزبر ہے کیونکہ یہ منصوب ہوا ہے حتیٰ کے اندر جو ان مصریہ چھپا ہوتا ہے اس کی وجہ سے. جی حتیٰ کے بعد ان مصریہ چھپا ہوتا ہے. جی آگے پھر الہ ہے حرف جی جارہ. تخرجہ کو آپ نے واضح نہیں کیا اس کے اچھا ہاں جی، تخرجہ جو ہے اس میں انتا ضمیر فاعل ہے اس کا. نہیں، فائل کی بات ہی نہیں میں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ نے تخرجہ فعل کو ایکسپلین نہیں کیا کہ اچھا یہ معروف ہے، جی ثلاثی مجرد باب نون سے ہے، جی اور اس کا جو صیغہ بنتا ہے خراجہ یخرجو جی خروجن، جی باہر نکلنا. ماشاء اللہ. اب کلیئر ہوگی بات. آگے چلیں. جی الہ حرف جارہ ہے، جی اور اس کا جو ہے ہم آگے آ رہا ہے مجرور ہے. جی ہم یہ ہم ہے لیکن جب نہیں ہوا تو پھر ہم ہوا. جی اور لام تاکید ہے. لام تاکید ہے. یہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ؟ یہ تاکید کے لیے آیا. ٹھیک ہے، یعنی جب یہ کانا وہ آتا ہے تو جی کانا آتا ہے تو اس سے پہلے لازمی آتا ہے. جب شرط بن کے آ رہا ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہے یہ لام تاکید آتا ہے. نہیں نہیں، آپ یہ اس کا جواب یہ ہوگا کہ جواب شرط پہ لو کے جواب پر لام کا داخلہ جو ہے وہ اکثر ہوتا ہے، اچھا کیونکہ لو کو آپ نے شرطیہ قرار دیا ہے نا. تو جی لو جیسا آپ نے کہا تھا کہ اس کے بعد دو جملے ہوں گے، ایک شرط ہوگا ایک جواب شرط ہوگا. ٹھیک ہے، تو لو کے جواب پہ لام کا داخلہ جو ہے وہ 99.99% ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی آگے چلیں. کانا اس جی کا جو مادہ ہے کاف واو نون، پھر ناقص ہے، پہلے اجوف. معروف ہے، اور سوری ہاں جی پہلے اجوف ہے. جی جی غیر سی فعل معترن اجوف ہے، بابی جی اجوافی ثلاثی مدد باب نون سے ہے، جی ماشاء اللہ. اور باعث مذکر غائب ہے، جی اور اس کا جو صیغہ ہے کوانا، اور یہ کانا ہو جاتا ہے تبدیلی کے بعد، جی اور یکونو ہو جاتا ہے تبدیلی کے بعد، ماشاء اللہ. اور مصدر اس کا کونن ہے، اور میننگ اس کا ہونا ہوتا ہے، لیکن جب یہ لو شرطیہ کی وجہ سے اس کا ترجمہ وہ ہوتا ہو جائے گا. جب حرف علت متحرک ہو اور ماں کا زبر ہو جی اور ماں بعد بھی متحرک ہو تو حرف علت الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے ایکسلنٹ کوانا کانا ہو گیا. ایکسلنٹ. آگے آ جاتا ہے خیرن، جی اس کا مادہ خا یا اور را ہے.
ٹھیک ہے فعل معطل لین اجف یائی ہے اور ثلاثی مذباب دوات سے ہے جی، چلے ٹھیک اور ہے. واحد مذکر غائب ہے. بہرحال اس میں نا جو ہیں ہمارے یہ اسما ان کے مادوں پر ان کے باب پر بات کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی. بس سمپل خیرن کا لفظ آیا تو آپ بتائیں جی یہ اسم ہے اور اس میں تفضیل کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. تو یہاں پر منصوب استعمال ہوئے, بس اتنا ہی کافی ہے اس کے بارے میں. تو آگے لا ہم آ رہا ہے، لا حرف جار ہے اور ساتھ مجبور ہے ہم. جی اس کا ضمیر جمع مذکر غائب کی ہم مجرور سے. ماشاء اللہ جی. لیں جی اب آ جی، جائیں ترکیب کی طرف. واؤ حرف استنافیہ ہے اور لاؤ حرف شرط ہے. لو حرف شرط ہے, اور آپ کے جی بقول جب بھی حرف شرط آئے گا اس کے بعد دو جملے ہوں گے, ایک شرط ہوگا ایک جواب شرط ہوگا. تو شرط والا جی جملہ کہاں سے کہاں تک ہے مجھے بتا دیں, میں اسے بریکٹ کر لوں, اور جواب شرط والا جملہ کہاں سے کہاں تک ہے وہ بتا دیں, میں اسے بریکٹ کر لوں. جی جی، انا سے لے کے انا سے لے کے جی کہاں یہ تک؟ الہیم تک شرط، الہیم الیہم تک تک شرط، جو ہے یہ شرطیہ شرط ہے. جملہ. جی ماشاءاللہ. اور لا کانا خیر لہم یہ جواب شرط ہے. جی لکانا خیر اللہم جو ہے یہ جواب شرط ہے. جی ماشاءاللہ. اب آپ شرط والے جملے کو اینالائز کرنا شروع کر دیں. اس میں انا جو ہے یہ بتایا جو اس کا اس کا ایک اسم ہوتا ہے جو منصوب متصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے, اور یہ ہم اسم آ رہا ہے، اس کا اسم انا کا انا. اسم جو ہے ہم آ گئی. اب انا کی خبر. اچھا، انا کی خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے، مفعول ناقص بھی ہو سکتی ہے، اور مفعول تام یعنی کہ جملہ بھی ہو سکتی ہے، ماشاءاللہ اور جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ. یہاں جملہ فعلیہ انا کی خبر بن کر آ رہا ہے. جی وہ کون سا ہے جملہ جی، فعلیہ؟ یہ صبرو، جی صبر. صبرو ہے. کہاں جی، تک؟ یہ فعل اور فاعل ہے، ٹھیک ہے. اور آگے جو ہے حتی آ رہا ہے، اور جی اس کے بعد تخرجہ فعل آ رہا ہے، ٹھیک ہے. مضارع منصوب ہے. اور اس کی ترکیب بتا دوں، یہ جو حتی الیہم ہے نا، جی جی تو حتی کی وجہ سے تخرجہ منصوب ہوا، تو اس کی ترکیب ایسے بنے گی: حتی کے بعد تخرجہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلۃ الموصول حرفی بنا مصدریہ حرف کا. جی ان اور مستریہ یعنی وہ جو آپ نے ان مستریہ محذوف مانا تھا, ٹھیک ہے, اس کے لیے صلۃ الموصول حرفی بن گیا. ایکسیلنٹ. جی، اب اور اس صلۃ الموصول حرفی جو ہے یہ ان مصدریہ حرف سے مل کر مصدر معول کی تعویل میں ہو کر محرن مجرور ہوگا حرف جارہ حتی کے لیے. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. اور پھر یہ جار مجرور متعلق ہوں گے فعل صبرو کے. اور ماشاءاللہ. فعل پر ہم نے بتایا تھا صبرو جو ہے نا فعل فاعل تھا، تو یہ اس کا متعلق آ جائے گا. جی ماشاءاللہ. اچھا یہ الیہم کس کے متعلق ہے؟ یہ تخرجہ فعل کا نا. جی یہ تخرجہ کے متعلق ہے. ویری گڈ. ہاں جی یعنی تخرجہ الیہم جو ہے یہ بنا صلۃ الموصول حرفی ان مستریہ کے لیے. جی ٹھیک ہے. جی جی اور ان مستریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر معول ہو کر محلن مجرور ہوا حتیٰ کے لیے, اور حتیٰ جی جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا صبرو فعل کے, جی اور صبرو فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن مرفوع خبر بنا انا کے لیے. جی بالکل. اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا بنا؟ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جو ہے مصدر معول کی تعویل میں ہو کر فاعل بنے گا محذوف فعل ثبتا کا، کیونکہ لو جو ہے نا وہ جملہ اس میں داخل نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس فعل کو لے کے آئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں پر لو سب کے بعد اسٹوڈنٹس جو ہیں ایک بات سن لیں کہ ایک قاعدہ میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں, اچھی طرح سب نوٹ کر لیجئے گا کہ ہمارے جو حروف شرط ہیں ان اور لو, یہ جو شرط کے لیے حرف استعمال ہوتے ہیں یہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوتے ہیں. اگر کہیں یہ آپ کو اسم پر داخل ہوتے ہیں نظر آئیں, جیسے کہ یہاں پر لو آپ کو انا کے ساتھ نظر آ رہا ہے, تو انا جو ظاہر بات ہے یہ آگے اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر معول بنتا ہے نا, انا جو ہے, جی کیونکہ انا بھی حرف جی مصدر ہے, تو یہ بھی گویا ایک اسم ہی ہوا. صحیح. تو اگر آپ کو ان اور لو کہیں اسم پر داخل ہوتے ہوئے نظر آئیں, لو کی ایگزامپل تو آپ کے سامنے یہ آ گئی, ان کی ایگزامپل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی سورۃ التوبہ میں غالباً, کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ. تو بات کیا سامنے آئی؟ بات یہ آئی کہ ان اور لو یہ حرف شرط ہیں, ہمیشہ فعل پہ داخل ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ اسم پر داخل ہوتے ہوئے نظر آئیں تو پکی بات ہے ان دونوں کے بعد ایک فعل جو ہے وہ مقدر ہے, یعنی محذوف ہے. ٹھیک ہو گیا. تو فعل محذوف مانا جائے گا, جیسے انہوں نے ثبتا فعل کو جو ہے محذوف مانا. اچھا اب یہ بات تو یہاں تک کلیئر ہوگی. اگلی بات جو ہے وہ صرف لو کے حوالے سے ہے, وہ یہ ہے کہ لو کے بعد آپ کو اگر یہ نظر آئے نا انا, تو یہاں پر آپ نے ہمیشہ انا ہی پڑھنا ہے, انا کبھی نہیں پڑھ سکتے. لو کے بعد ٹھیک. ہمیشہ انا پڑھا جائے گا, انا کبھی نہیں پڑھیں گے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے نا یہ مفرد کی جگہ ہے، کیونکہ ایک کوشچن جی پیدا ہوتا ہے کہ جی انا کہاں پر آتا ہے اور انا کہاں پر آتا ہے، تو انا ہمیشہ وہاں پر پڑھتے ہیں جو مفرد کی جگہ ہوتی ہے، تو یہ مفرد کی جگہ ہے، اور مفرد کی جگہ کیسے ہوئی؟ کیونکہ فاعل مفرد ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے مفعول مفرد ہوتا ہے، تو یہ جو محذوف فعل کے لیے فاعل بنے گا یہاں پر، تو اس لیے سبتا کا جو سبتا محذوف فعل نکالا ہے ہم نے، اس کے لیے یہ مصدر مؤول ہو کر محلن مرفوع فاعل بن جائے۔ کلیئر ہو گیا جی جی سب کے لیے؟ میں نے یہ باتیں آپ سب کو واضح کر دی ہیں جی، ماشاءاللہ جی۔ تو سبتا فعل اپنے فاعل آپ نے فائل سے مل مل کر کر جملہ شرطیہ بن گیا۔ فعلیہ ہو کر شرط بن گیا۔ اب اس کا جواب و شرط جو ہے جی جی اب جواب شرط لام تاکید سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جی اور کانا یہ پھر ناقص ہے، ٹھیک ہے اور لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، جی۔ کانا جب تو بھی کانا آتا ہے، کے کانا کے اندر بارے میں کچھ بتائیں نا۔ جی کانا جب بھی آتا ہے تو یہ کانا کو فی ناقص اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اسم سے مل کر اپنی بات مکمل نہیں کرتا، جی اور یعنی یہ افاقی صداقت کے لیے کام آتا ہے۔ نہیں، صرف آفاقی صداقت کے لیے نہیں کام آتا، اس کا ویسے بھی مفہوم ہوتا ہے، یعنی آفاقی جی صداقت کے لیے بھی آتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ نے بس ٹھیک کانا ہے۔ کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ جب بھی کانا آئے گا یا کانا کا کوئی بھی مشتق آئے گا، تو کانا کا ایک اسم اور ایک خبر آپ نے جو ہے وہ ڈھونڈنی۔ کانا پھر ناقص کانا کا ایک اسم مرفوع ہوتا ہے اور ایک خبر منصوب ہوتی ہے، جی اور کانا کے اندر یہاں پر ہوا کی ضمیر کانا کا مستتر اسم ہے، جی ٹھیک ہے۔ لہوں جو ہے نا یہ متعلق ہے خیرن کا، اور جو خیرن ہے یہ اپنے متعلق سے مل کر کانا کی خبر ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر جواب شرط ہو جائے گا، جو لا محلہ من الاعراب ہوگا۔ جی کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب و شرط یا جزا بن گیا لہو کے لیے، اور پھر لہو شرطیہ جو ہم نے بنایا تھا اس کا شرط اور جواب و شرط مکمل ہو کے ہمارا جملہ شرطیہ بن گیا۔ ماشاءاللہ جی۔ ترجمہ بھی کر دیں شاید کا آپ ہی، لفظی ترجمہ کروں یا با محاورہ کروں؟ دونوں کریں۔ جی واؤ اور لو اگر انہم بے شک وہ صبرو وہ صبر کرتے حتیٰ یہاں تک کہ تخرجا آپ نکلتے الیہم ان کی طرف لام یقیناً کانا ہوتا خیرن بہتر لہم ان کے لیے، ماشاءاللہ اور با محاورہ ترجمہ اور اگر بے شک وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے تو یقیناً وہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ جی ماشاءاللہ جی، ایکسلنٹ ورکنگ۔ کوئی کویسچن ہے کسی کا اسٹوڈنٹ کا؟ جی رول نمبر 10 پوچھیے۔ تخرجہ فعل کے ساتھ علاج جمتا ہے استاد؟ ہاں جی، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، میں ابھی اس کو واضح کرتا ہوں۔ جی ان کا سوال تھا کہ تخرجہ کے بعد الیہم میں الا آیا ہوا ہے، تو خرجہ یخرجو کے ساتھ کوئی پریپوزیشن تو استعمال نہیں ہوتی، صحیح ہے نا؟ سمپل باہر نکلنے کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے وہ خرجہ یخرجو ہی استعمال ہوتا ہے، اور کوئی پریپوزیشن نہیں استعمال ہوتی، تو یہاں پر الا کا کام کیا ہے؟ تو اس کا جواب کچھ اس انداز میں دیا گیا ہے کہ اصل میں یہ تھا کہ حتی تخرجہ من حجراتی کا، ٹھیک ہے، یعنی چلے من حجراتی کا کو بھی چھوڑیں، حتی تخرجہ و تذهب الیہم، یہ اس طرح تھا، یعنی یہاں تک کہ آپ باہر نکلتے اور ان کی طرف جاتے، تو یہاں پر تذهب جو ہے اس کو حذف کر دیا گیا اور سمپل بول دیا گیا حتی تخرجہ الیہم، تو یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے کہ حتی تخرجہ و تذهب الیہم۔ سر پھر اس کو اس کو مستقر نہیں کہیں گے، پھر کچھ نہیں ظرف کہیں گے مستقر اس کو، نہیں کہیں گے؟ سر یہ تخرجا و تذہبا یا تذہبو؟ تذہبا آئے گا نا، عطف کریں گے تخرجہ پہ تو تذہبا ہی آ جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ ہمیں سورہ یوسف میں بھی ملتی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے، جب تمام عورتیں جو ہیں وہ موجود تھی، تو جب اس نے کہا نا کہ جی شروع کریں، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، وہاں پر اخرج علا کے ساتھ آیا ہے، وَقَالَتِ اخْرُجْ علیہن۔ اچھا اب یہاں پر الا کے ساتھ آیا ہے، وہاں پر الا کے ساتھ آیا ہے، تو خرج یخرجو جب الا کے ساتھ آتا ہے نا تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جنگ کے لیے نکلنا، صحیح ہے۔ تو ظاہر بات ہے اب یہ تو نہیں کہا گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ وہ جنگ کے لیے باہر نکلیں گے، تو یہاں بھی پھر سورہ یوسف میں بھی وقالت اخرج علیہن کچھ معذوف مانا گیا ہے۔ وہ کیا مانا گیا ہے؟ وہ مانا گیا ہے یعنی اخرج تو باہر نکل، ودخل علیہن، کیونکہ داخلہ یدخلو کے ساتھ جو ہے وہ الا کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں ملاقات کرنا، ملنا، سامنے آنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ تھا ایک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 کے حوالے سے تھیں ضروری، وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ جی اس کا دوسرا حصہ جو ہے واللہ غفور جی رحیم،
वल्लाहु गफूरुर रहीम। जी जी, रोल तो नंबर 17 इसके उससे भी कंटिन्यू करेंगी जी, जी। इसके भी हम अलग अलग हिस्से कर लेते हैं। वाओ अलग हो जाएगा, अल्लाहु अलग, गफूरुन अलग और रहीमुन अलग। जी कलर्स देते हैं आप इन्हें। जी, वाओ हर्फ एक ही है, इसमें रेड हो जाएगा, बाकी तीनों जो हैं अस्मा है तो ये ब्लू हो जाएंगे। बाकी तीनों अस्माए ज़ाहिरा हैं, लिहाजा ये ब्लू हो जाएंगे। जी माशाल्लाह, आगे चलें। जी, वाओ हर्फ इस्तिनाफिया है और अल्लाहु इसमें जलाला मुब्तदा बन के आ रहा है और गफूरुन इसका जो मादा है गा, गैन फारा अब देखिए फऊलन। अब आप मिक्स कर रही हैं ना तरकीब, अभी आपने मुब्तदा भी बना दिया फौरन, फिर अब आप मादे भी डिस्कस कर रही हैं। अच्छा ठीक है, अभी इतना तजिया कंफ्यूजन से हो जाए, करना है, ना ठीक है या पहले मादे ठीक है। डिस्कस कर दें सबके, तरकीब पे बाद में है, या फिर तरकीब अब शुरू कर ही दी है तो फिर तरकीब पूरी कर दें। जी गफूरन ये फऊलन के वजन पर है, जी मुबालगा है। ठीक है। और रहीमुन जो है फ़ईलुन के वजन पर है, ये सिफ्त है। ठीक है, ये भी मुबालगा हो सकता है। हाँ जी, मुबालगा है ये भी। और गफूरन का मैंने बता दूं साथ ही। जी बता दें, जब इसम डिस्कस कर रही हैं तो जी फिर मीनिंग यानी जी खूब बख्शने वाला। जी खूब और बख्शने वाला। रहीमुन, रहीमुन हमेशा रहम करने वाला। जी हमेशा रहम करने वाला, बहुत ज्यादा रहम करने वाला, यानी अगर सिफत मुशब्बा का तर्जुमा करें तो हमेशा रहम करने वाला, और मुबालगा का तर्जुमा करें तो बहुत ज्यादा रहम करने वाला। जी जी अब तरकीब जी, की तरफ आ तरकीब जाए। इसकी जी तरकीब इसकी होगी, अल्लाह जो है मुब्तदा हो जाएगा जी और गफूरन खबर अव्वल जी और रहीमुन खबर दोम। जी और मुब्तदा अपनी दोनों खबर से मिलकर जुमला इसमिया बन जाएगा। माशाल्लाह, जी तर्जुमा भी कर दें। वाओ और अल्लाहु अल्लाह, गफूरन बहुत बख्शने वाला है, रहीमुन बहुत रहम करने वाला है। जी माशाल्लाह। और बा मुहावरा तर्जमा, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। जी माशाल्लाह, नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा हिस्सा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था, मेरा ख्याल है इस पे हम बात नहीं करेंगे मजीद। अब महमूद साफी साहब की वर्किंग में आपके सामने रख देता हूँ आयत नंबर 5 के हवाले से। जी महमूद साफी साहब ने जो जुमलों का एराब डिस्कस किया है, उसमें पहला जुमला वलौ अन्नहुम सबरू, इसको उन्होंने कहा है वलौ सबता सब्रुहुम, ठीक है। उसको उन्होंने कहा जी ला महल्ला ला मातूफा अलल इस्तिनाफिया, यानी इसको उन्होंने मातूफा करार दिया है, लेकिन हमने चूंकि आज नया जुमला किया था तो हम इसको मुस्तानिफा जुमला ही करार देंगे। सबरू वाला जुमला उन्होंने कहा था फी महल रफ खबरू अन्ना तखरुजा ला महल ला सिलतुल मौसूल हरफी अन जो पोशीदा है उसके लिए, और काना खैरन ये ला महल ला जवाबु शर्त गैर जाजिम, और अल्लाहु गफूरुन ये ला महल ला इस्तेनाफिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी वर्किंग जो है वो अल्लाह का शुक्र है मुकम्मल हो गई है, मैच कर गई है महमूद साफी साहब की वर्किंग के साथ। अब हम देख लेते हैं इस आयत का तर्जुमा, और इस आयत का तर्जुमा जो अब्दुल साहब ने किया है वो है वलौ अन्नहुम सबरू, और अगर बेशक वो सब्र करते हत्ता तखरुजा इलैहिम, यहाँ तक कि तू उनकी तरफ निकलता, लकाना खैर लहुम, तो यकीनन उनके लिए बेहतर होता। अब यहाँ पर तर्जुमा बता रहा है तू उनकी तरफ निकलता, तो तर्जुमा बता रहा है कि इलैहिम तखरुजा के मुतालिक हो सकता है, लेकिन उसकी असल डिटेल मैंने बता दी थी आपको कि वो तज़हबा था यहाँ पर फेल जो कि अंडरस्टूड था, और उसको इस तरीके से जो है वो यहाँ पर जिक्र किया गया। तो लकाना खैर लहुम, तो यकीनन उनके लिए बेहतर होता, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सूरतुल हुजरात आयत नंबर 5 हमारी एनालाइज हो गई है। और जी हाथ खड़े किए हैं, पूछें। सर वो यहाँ पर सर अगर थोड़ा सा आप ये समझा दें कि जिस तरह हम लोगों ने मस्दर मोवल की तरकीब की थी, तो जिसमें उसको मुजाफ किया जाता है फाइल को या मफूल को, सर यहाँ पर वो चीज़ अगर आप थोड़ा सा समझा देंगे तो क्लियर हो जाएगी बात। जी फेल को किस तरह से जो है वो मस्दर की ताबील में किया जाता है, जैसे यहाँ पर सबरू फेल इस्तेमाल हुआ है, तो इसका तरीकाकार ये होता है, इसे ग्रामर वर्क कहते हैं कि मजमून जुमला निकालना, ठीक है। तो इसका तरीकाकार ये होता है जो फेल इस्तेमाल हो रहा होता है ना, जैसे यहाँ पर सबरू इस्तेमाल हुआ है, इसका मस्दर लिया जाएगा, इसका मस्दर है सब्र, ठीक है। सब्रन इसका मस्दर है, उन्होंने बताया कि सबर यस्बिरु सब्रन, तो इसका मस्दर निकाल के ना इसके फाइल की तरफ जो है वो मुजाफ कर दिया जाएगा। तो इसका फाइल वाओ थी जमीर मरफू मुत्तसिल, तो जब हम सब्र मस्दर को वाओ जमीर मरफू मुत्तसिल जो इसका फाइल है उसकी तरफ मुजाफ करेंगे, तो जाहिर बात है वो मुजाफ इलैह वाली जमीर इस्तेमाल होगी, तो वो हुम होगी, तो इसलिए सब्रु हुम ये बन जाएगा इसका इस्म, यानी मस्दर बन जाएगा सब्रु हुम, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो इसको किया जाता है, इसलिए महमूद साफी साहब ने इसी तरह किया है कि वलऊ सबता, ठीक है, वलऊ सबता सब्रुहुम, सब्रुहुम इसलिए पढ़ रहे हैं हम, सब्र को मरफू इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम फाइल बना रहे हैं उसे सबता फेल के लिए, अगर मफूल बनाना होता हमने तो फिर सब्रहुम पढ़ते, ठीक है, ये तरीका कार होता है। तो ले जी अल्हम्दुलिल्लाह
آیت نمبر 5 ہماری مکمل ہو گئی ہے. لیجیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.